چیئرمین پی ٹی آئی سے امریکی ڈپٹی ہیڈ آف مشن مسٹر ہارکن کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی تھے اور سابق سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب بھی تھے۔ ملک کی سیاسی، سیکورٹی، معاشی صورتحال پر بات کی گئی ہے اور دونوں فریقین نے مستقبل میں بھی رابطے رکھنے کا عزم کیا ہے اور یقیناً اس میں پاکستان کی داخلی سیاست ڈسکس ہوئی ہے اور پھر یہ ملاقات ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد اور مودی سرکار کی جنگ کی دھمکیوں کے بعد۔ اس کے بعد اگلی خبر وہ بھی امریکہ سے ہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ولسن انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہوا ہے، قانون بل جو ہے وہ مسودہ سبمٹ کیا ہوا ہے کانگریس میں اور امریکی کانگریس میں، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کروایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی اس میں ذمہ دار ہے پاکستان میں جمہوریت ڈیریل کرنے میں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے میں اور دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالنے میں، بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے میں ملوث ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اس لیے ان پہ شخصی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ ان کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے کانگریس میں۔ انہوں نے ساری صورتحال پہ دوبارہ سے ایک بس بات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدم استحکام نے بھارت میں ایک مہلک دہشت گرد حملے کو جنم دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں جو جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں چوری کا نظام ہے، چوری کی حکومت ہے، عدم استحکام ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام نے بھارت میں ایک مہلک دہشت گرد حملے کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں استحکام کے لیے جمہوریت کی بحالی ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور کیا جائے، اور وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ جنرل صاحب پہ پابندیوں کا قانون ہے، شخصی پابندیوں کا، اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا، ان پہ سفری پابندیاں عائد کرنے کا اور ان پہ ادروائز جو بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں اس نوعیت کی پابندیاں، اور اس کا اختیار ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ وہ این او سی دیں گے تو وہ پابندیاں ہٹیں گی، ورنہ وہ جاری و ساری رہیں گی۔ اس طرح کا ایک قانون جو ہے وہ موجود ہے، تو جو ولسن نے اسے کہا ہے کہ فوراً اس کو منظور کیا جائے۔ یہ ہے ایکسٹرنل پریشر۔